اچھا بھائی دیکھیں کچھ ضروری باتیں کیا ہیں. سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بھائی آپ سب کے پاس بیٹا کاپی موجود ہو. کیا موجود ہو؟ کاپی موجود ہو. تو مجھے بتائیں کاپی موجود ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پہلے تو مجھے بتائیں آپ لوگ کیا فائدہ ہے. نوٹ کر سکیں. مطلب کہ آپ دیکھیں کہ بظاہر ہی آپ کو بہت چھوٹی سی چیز لگ رہی ہے, ایسا ہی ہے نا, لیکن یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا کرتی ہیں ہماری لائف میں, ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. کس طرح سے اہمیت کی حامل ہوتی ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو بات واضح کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ ہم کلاس کیا کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آج کی جو میڈیکل سائنس ہے نا وہ ریسرچ کرتی ہے اور ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ بھائی انسان اگر 1 گھنٹے سے زیادہ, کیا کہا, اگر 1 گھنٹے سے زیادہ کسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو ہوتا کیا ہے, اس کے جلدی مرنے کے چانسز اور ہارٹ اٹیک کے آنے کے چانسز کیا ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مزید ریسرچ کی تو ان کو پتہ لگا کہ اگر فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی میرا کام ایسا ہے, بیٹھنے والا میرا کام ہے, تو لہٰذا میں کیا کروں گا, میں چلو کنٹینیوس بیٹھوں گا, لیکن اس کی جگہ میں کیا کروں گا, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, میں نے روزانہ 1 گھنٹہ جم جا کے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ باڈی بلڈنگ جا کے میں نے کرنی ہے. لیکن پھر سائنس آپ کو بتاتی ہے, میڈیکل ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ روزانہ کی بنیاد پہ 1 گھنٹہ جم میں جا کے ورک آؤٹ بھی کر رہا ہے تو وہ جو ورک آؤٹ کرنا ہے اس ورک آؤٹ کا ایفیکٹ, اس ورک آؤٹ کا فائدہ اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب سائنس بتاتی ہے, بھائی ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہم سارے, ٹھیک ہے, لاجک ریزن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ریزن ہے. بھائی ایسی بات کہہ دی, ریزن تو بتاؤ کیا ریزن ہے. بھائی ریزن اس کا سائنس یہ بتاتی کہ دیکھیں جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا لگاتار, اب 1 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے تو ہوتا کیا ہے, ہماری جو باڈی ہے نا وہ ہائبرنیشن والے موڈ پہ چلی جاتی ہے. ہائبرنیشن والے موڈ میں کیا کہ فار ایگزامپل آپ کی باڈی کے کچھ مالیکیولز ہوتے ہیں, کچھ سسٹمز ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں؟ میں دیکھیں ہماری باڈی میں ایک انزائم ہوتا ہے جس کو ہم KK1 انزائم کہتے ہیں. اس کا شارٹ نام کیا ہے, KK1 انزائم. اب یہ کرتا کیا ہے, یہ ہماری باڈی کے اندر جو بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے نا اس کو کیا کرتا ہے, ڈیزولو کرتا ہے ہمارے بلڈ کے اندر, یعنی کہ ہمارے بلڈ سے اس کو باہر نکالتا ہے, جو کہ ہماری ایج کو کیا کرتا ہے, جو کہ ہماری ایج کو کم کرتا ہے, یعنی کہ ہمیں جلدی موت کے قریب لے کے جاتا ہے. تو سوچیں اب وہ مشینری شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے, آپ بیٹھے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ مشینری کیا ہو چکی ہے, وہ شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. اب جب مشینری کام ہی نہیں کری تو کیا بیڈ کولیسٹرول آپ کے بلڈ میں بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, اور ہوگا کیا, ایٹ دا اینڈ آپ کی لائف بھی اس سے کم ہوگی, اور کیا ہوگا, ہارٹ اٹیک آنے کے چانسز بھی کیا ہو جائیں گے, بڑھ جائیں گے. اب ریسرچ بتاتی کہ بھائی آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا, کیا 1 گھنٹے کی جگہ 2 گھنٹے جم جائیں ہیں اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے. بھائی آدھا گھنٹہ تو ورک آؤٹ ہوتا نہیں, 2 گھنٹے کیسے نکالیں گے, اور اتنا بزی شیڈیول ہے آج کل ہے نا, لوگ اتنے زیادہ بزی ہیں, تو 2 گھنٹے کیسے نکالیں گے, بھائی پاسبل ہی نہیں نکالنا. لیکن ریسرچ بتاتی کہ آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ آپ جب بھی بیٹھ کے کام کرنے لگے ہیں نا, 1 گھنٹہ گزرے تو آپ کیا کریں, آپ 1 منٹ کی واکنگ کر لیں, 1 منٹ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کا وہ جو ایفیکٹ کریٹ ہونا تھا, یعنی کہ ارلی ڈیتھ کے چانسز اور ہارٹ اٹیک آنے کے چانسز آپ کے کیا ہو جائیں گے, وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے. دیکھیں کتنا چھوٹا سا کام تھا. کیا کرنا ہے, 1 گھنٹے کے بعد جسٹ آپ نے 1 منٹ کے لیے کھڑے ہونا ہے, یا تھوڑی سی آپ نے واک کر لینی ہے, یعنی کہ اپنی پوزیشن کو چینج کرنا ہے. کیونکہ ہمارا جو بلڈ ہے باڈی کا, اس کو کیا چاہیے ہوتی ہے, ڈاؤنورڈ گریوٹی چاہیے ہوتی ہے. اب ڈاؤنورڈ گریوٹی نہیں, ہم بیٹھے ہوئے تو کیا ہمارے ہاتھ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, یعنی کہ اپنا پمپ زیادہ تیزی کے ساتھ چلانا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب پمپ چل رہا ہے, وال گھس رہے ہیں, تو ایک لمٹ ہے نا, ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بنائی ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل دیکھیں کس طرح سے ہماری لائف کو کیا کر سکتا ہے, چینج کر سکتا ہے. تو دیکھیں بظاہر آپ کو نوٹ بک لے کر آنا کیا لگ رہا ہے, ایک چھوٹا سا ایکٹ لگ رہا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو بچہ نوٹ بک بنائے گا نا, اس کا ایٹ دا اینڈ آف دا کورس ہوگی, اس کی لرننگ بڑی کمال کی ہوگی. ایک بچہ جس نے نہیں بنایا, کیونکہ بھائی سائنٹیفک اپروچ یہ کہتی ہے, سائنٹیفک میتھڈ آف لرننگ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو کیا کر رہے ہو, کچھ اسکروز آف لرننگ ہوتے ہیں. اسکرو کا کام کیا ہوتا ہے, وٹ از دا کام آف اسکرو, اسکرو کا کیا کام ہوتا ہے, کیا کرنا,
किसी चीज को टाइट करना, फिक्स करना। इसी तरह से कुछ लर्निंग के स्क्रूज होते हैं। पहला स्क्रू क्या कहता है कि अगर आप किसी बात को क्या करते हैं, आप सुनते हैं, तो आपकी जो हार्ड डिस्क है, भाई ये भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, तो ब्रेन क्या हमारी हार्ड डिस्क है ना, तो ये जो हमारी हार्ड डिस्क है इसके अंदर डेटा कितना सेव होता है, 30% डेटा, 30% इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में चली जाती है। सही है। फिर हम क्या करते हैं, जब उस सुनी हुई बात को अपने हाथों से लिख लेते हैं तो क्या होता है, वो सुनी हुई इंफॉर्मेशन 70% तक आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये दूसरा लर्निंग का स्क्रू। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि जब आप उस सुनी हुई और लिखी हुई बात को किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी अपने दोस्त को बताते हैं, किसी अपने फेलो को बताते हैं, घर पे जाके छोटे भाई को गाइड करते हैं या सिस्टर को आप पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन 90% ऑफ द आप कह लें कि आपके माइंड में सेव हो जाती है। यही वजह है। देखिए अक्सर टीचर्स होते हैं, उनको क्या चीज, उनको चीजें याद होती हैं। आप बोलते हैं सर, वो कहते हैं भाई पेज नंबर ये निकालो, उसकी फलानी लाइन पे ये सवाल लिखा हुआ। आप बड़े हैरान, सर को कैसे पता यार, सर को पता ही नहीं कौन से पेज पे क्या, हमें तो पता ही नहीं, सर को कैसे पता लग गया। वाई, क्यों? क्योंकि वो ओवर द एयर एक चीज पढ़ाते 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 लोगों के साथ बांटते बांटते क्या हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है। ठीक है, इसलिए भी हमारा इस्लाम भी क्या कहता है कि भाई जो जितना ज्यादा क्या करता है, चीजों को शेयर करता है, बांटता है, तो अल्लाह ताला उतनी क्या करता है, उसमें बरकत अता करता है। ठीक है भाई, तो देखें होगा क्या, इसका साइंटिफिक रीजन देखें, जब आप लिखेंगे ना तो वो हर पॉइंट, मेन पॉइंट आपकी कॉपी पे समराइज होकर आ जाएगा। सही है। और जब आपका टेस्ट होगा, जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको कुछ टाइम ही नहीं लगेगा। आप कहेंगे भाई ये हमारी पहली क्लास थी, इस दिन हमने ये पढ़ा, इस दिन हमने ये पढ़ा, इस दिन हमने ये पढ़ा। दूसरा बच्चा सोच ही रहा होगा सर ने क्या पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया, क्या पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया। लेकिन आपके लिए रिवीजन करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जो ओवर द जो बैचेस थे उसमें तो मेरा ये रूटीन था कि मैं इसके नंबर भी देता था लास्ट, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा तो ये भी हो गया कि आपका ये जो यूथ टेक इंस्टीट्यूट है ये क्या हो चुका है, ये रजिस्टर भी हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जरिए से। ठीक है, तो ये बेनिफिट भी है। तो जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी, जितना अच्छा आप टेस्ट देंगे, उतना अच्छा क्या होगा, आपको अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा, रजिस्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, तो आपने मुझे बताया कि हम MS वर्ड भी पढ़ चुके हैं, हम गालिबन पावर पॉइंट भी मौजूद है आप लोग, और कुछ डिजाइन थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ ली। तो हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा क्विक सा रिवीजन लेते हैं, वो आपका टेस्ट भी हो जाएगा, फिर आगे क्लास को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा आपका टेस्ट होगा, देखते हैं भाई आप लोगों को कितनी चीजें याद हैं, कितनी चीजें याद नहीं है। ले लो ना भाई टेस्ट, कोई इशू की बात तो नहीं है, टेंशन वाली बात तो नहीं है। ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा भाई देखें, आपका एडवांस CIT कोर्स है 2025 हमारा स्टार्ट होने वाला है, गालिबन 1 महीने के बाद, 29 दिन के बाद, सॉरी 28 दिन के बाद। तो उसका पहला बैच है हमारा। ठीक है, तो क्विक रिवीजन लेते हैं हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनका। तो भाई देखें, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ IT पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या इंपॉर्टेंस है IT की? भाई IT की फील्ड में है ना आप लोग, तो IT की फील्ड में क्यों है, क्या रीजन है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपने पढ़ा होगा। कोर्स इंट्रोडक्शन आपको बता दिया गया होगा। ठीक है, सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो आते हैं भाई वाई IT। भाई CIT की फुल फॉर्म क्या है? CIT की फुल फॉर्म क्या है? सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा अब उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपने फील्ड का इंतखाब किया है, या आप चलें शॉर्ट कोर्स ही कर रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है, वाई, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? कोई बताएगा मुझे जरा? भाई कुछ तो सोच के आपने एडमिशन लिया होगा ना, कुछ तो फायदे देखे होंगे। भाई आपके पास दो तीन ऑप्शन थे, आप जाएं किसी बाइक को ठीक करने का काम सीख लें, आपने कहा नहीं मैं बाइक को ठीक करने का काम नहीं सीखता, मैं शॉर्ट कोर्स फ्रिज को ठीक करने का काम नहीं सीख रहा, AC को ठीक करने का काम नहीं सीख रहा। लेकिन फिर आपने IT का कोर्स क्यों ज्वाइन किया? कुछ फायदे तो सोचे होंगे ना आपने। वाई IT? ठीक है, वेरी गुड। हाँ भाई, और कोई ऐड करना चाहेगा? हाँ भाई शहजादे, ठीक है, गुड हो गया। और भाई, और कोई? ठीक है, वेरी गुड। हाँ भाई, और कोई ऐड करना चाहेगा? हाँ भाई शहजादो, पीछे से बताओ। पीछे वाले तो बड़े लाइक बच्चे होते हैं यार, वो कहते हैं चलो
ہلکے پھلکے بچوں کو آگے بیٹھنے تو کوئی ٹینشن نہیں، مزے کر لیں لوگ، ہے نا. ہاں بھائی شہزادے، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ بتاؤ، آپ بتاؤ کیا سوچ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور پھر سے کیا ہوگا؟ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، ہے نا، کچھ کر سکتے ہیں. ویری گڈ شاباش. ہاں بھائی آپ بتاؤ. ٹھیک ہو گیا، صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا. اور کوئی ایڈ کرنا چاہے گا؟ کوئی بھی بچہ یار، کانفیڈنس لاؤ یار. یہاں پر نہیں بول پا رہے تو کیا کرو گے یار؟ چھوٹی سی کلاس ہے، چند بچوں کی، ہے نا، 15-20 بچوں کی کلاس ہے، اس میں کانفیڈنس نہیں آ پا رہا تو پھر کیا بنے گا؟ اب میں ایک کو پوائنٹ آؤٹ کروں تو اچھی بات نہیں ہے نا. اب خود آپ بولیں گے نا تو وہ الگ ہی کانفیڈنس آپ کے اندر ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ کانفیڈنس بڑا ضروری ہے لائف میں، بتا دوں. بڑے بڑے چیتے کانفیڈنس کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ ایک چیتا جس کو کچھ آتا بھی نہیں کانفیڈنس کی وجہ سے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ بڑا آگے نکل جاتا ہے. ہاں بھائی ہیرو، آپ بتاؤ کیا سوچا تھا آپ نے؟ یا سوچ رہا ہوں سر، میں بھی سوچ رہا ہوں. ہاں جاب کے لیے. ہاں بھائی شہزادے، جاب کے لیے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ. ہاں بھائی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ چلیں چلیں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں بھائی کیا ہے وائی آئی ٹی. بھائی دیکھیں، اگر ہم دیکھیں آج تھوڑا سا غور کریں تو ہمارا جو ہماری آزادی کو ملے ہوئے، ٹھیک ہے، جب سے پاکستان بنا ہے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ اراؤنڈ، اگر اس سال کو ہم دیکھ رہے ہیں، اراؤنڈ 77 ایئرز ہمیں ہو چکے ہیں. ایسے ہی ہے، 77 سال گزر چکے ہیں ہمارے اس کو. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں پاکستان کی ایکسپورٹس کو دیکھیں، اور آئی ٹی کا ابھی بوم اسٹارٹ ہوا ہے، مطلب کہ ابھی ایک نئی فیلڈ ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں ایگریکلچر کو، تو ہمارا جو ایگریکلچر ہے 77 سالوں میں اس کی ایکسپورٹ کہاں تک پہنچی ہے؟ $5.47 بلین تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے. 77 سال سے یہ جو آپ کے لیے ڈپارٹمنٹ موجود ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں ٹیکسٹائل کی بات کریں. ٹھیک ہے. تو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کہاں تک پہنچی ہیں؟ $13.7 بلین تک پہنچی ہیں. لیکن کچھ ہی سالوں کے اندر ہمارا کیا ہے، آئی ٹی آیا ہمارے پاکستان میں، نیا آیا، تقریباً 3 سے 4 سے 5 سال اس کو ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کی ایکسپورٹ دیکھیں کہاں تک پہنچ چکی ہے، $3.5 بلین تک پہنچ چکی ہے. یہ ڈیٹا کون سا ہے؟ 2022 کا ہے، اپڈیٹڈ ڈیٹا نہیں ہے. خیر ابھی تو فائر وال ایکٹیو ہوئی ہو تو تھوڑا سا کام ڈاؤن ہوا ہے. لیکن اگر یہ اس طرح کی صورتحال نہ آتی، انٹرنیٹ ہمارا افیکٹ نہ ہوتا، تو یہ ایکسپورٹ ابھی بھی بہت زیادہ آگے جائے. یہ ڈاکومنٹڈ ڈیٹا ہے، اور وہ بہت سی چیزیں جو کہ ڈاکومنٹس میں نہیں آتی، وہ چیزیں الگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. کہاں 77 سال ہمارے، کہاں 77 سال ہمارے، کہاں 3 سے 4 سال ہمارے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں بیٹ کر رہی ہے کس کو؟ ایگریکلچر کو بیٹ کر رہی ہے. تو پتہ کیا لگا کہ بھائی اس کے اندر پوٹینشیل تو بہت ہے، بہت زیادہ جاب کی اپرچونٹیز ہیں، بہت زیادہ مواقع اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب کچھ بنیادی اس کے فائدے ہم دیکھتے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اپرچونٹیز فار انٹرپرینیورشپ. یعنی کہ آپ ایک اگر کیا بننا چاہ رہے ہیں، آپ ایک سیلف ڈیپینڈنٹ بندے بننا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں کسی کے پاس کام نہ کروں، میں اپنا کام کروں، تو اس میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں. بھائی پہلے کیا تھا، ایک بندہ ہے جس نے کیا بننا ہے، ایک کاروبار سیٹ اپ کرنا ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا، ایک بڑی سی لینڈ خریدنی پڑے گی، ہے نا، زمین خریدنی پڑے گی. زمین خریدنے کے بعد کیا کرے گا، اس کو بلڈ کرنا پڑے گا، مشینری ڈالنی پڑے گی، پھر امپلائی رکھنے پڑیں گے، ان کو ٹرین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک پروڈکٹ بنے گی، پروڈکٹ کیا ہوگی، ایکسپورٹ ہوگی، پھر پیسے آئیں گے اس کے بعد. تو وہ کام پہلے اگر ہم دیکھیں نارمل طریقے سے انٹرپرینیور بننے کے لیے تو ہمیں کیا چاہیے، ہمیں اربوں روپے چاہیے. لیکن آئی ٹی میں ایسا نہیں ہے. آپ ایک اسکل اچھی سیکھ لو. ٹھیک ہے. آپ نے ایک اسکل کو ماسٹر کر لیا، اس اسکل کو آپ پوری دنیا میں بیچ سکتے ہو. فری لانسنگ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنی اسکل کو ہی تو آگے سیل کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن وہ جو پروڈکٹ آپ بناؤ گے، فار ایگزامپل اتنے اربوں روپے لگا کر، وہ آپ کے پاکستان میں بک سکتی ہے نا. یا فار ایگزامپل آپ شپمنٹ چارجز لگا کے آپ مختلف آس پاس ممالک میں آپ بیچ سکتے ہو.
لیکن اس میں بھی بہت زیادہ خرچے ہوں گے. بھائی یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, LLC اپروو کوانی ہے, پھر اس کی پورٹ کے خرچے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن IT میں آپ نے کوئی ویب سائٹ بنائی ہے, آپ اس کو شپمنٹ کروانے کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے, جسٹ آن لائن انٹرنیٹ کے تھرو آپ کا سارا کام چل رہا ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو سافٹ ویئر ہاؤسز کا کنسپٹ ہے وہ کیا ہے؟ بھائی آپ نے کام سیکھا ہوا ہے, آپ نے 3-4 بچوں کو اور سکھایا, پروجیکٹ بڑا پکڑا, آپ نے اگلے کلائنٹ کو ڈیلیور کر کے دے دیا, اور ڈالرز میں آپ کی انکم آتی ہے. اب مہنگائی جتنی بھی ہو رہی ہے, آپ کی انکم ڈالر میں, آپ کو کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے, بلکہ آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے. جیسے ڈالر بڑھ رہا ہے تو آپ کی سیلری بھی بڑھی آٹومیٹکلی, ہے نا. ویسے نارملی کیا ہوتا ہے, 1 سال کے بعد جا کے کہیں انکریمنٹ کمپنیوں میں لگتا ہے, اور وہ بھی کتنا لگتا ہے, 2000-1500. سمجھا رہی ہے؟ تو اس میں آگے نکلنے کے چانسز کیا ہے, بہت زیادہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. آگے دوسرا فائدہ کیا دیکھیں, ہائی ایوریج سیلریز. بھائی دیکھیں, اگر ایک بندہ کسی کمپنی کے اندر IT ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور اس کو اچھا کام آتا ہے, تو وہ دوسرے امپلائیز کے مقابلے میں اس کی سیلری کیا ہوگی, ایکسپونینشلی انکریز کرے گی. اگر وہ 40,000 پہ لگا ہے تو اگلے سال اس کی 40 سے 45,000 نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس IT میں اس بندے کی ڈیمانڈ اتنی ہوگی, اگر وہ اچھا کام کرے گا, دوسری کمپنیز کہیں گے بھائی آپ 40 لے رہے ہو نا, ایک کام کرو میرے پاس 70 میں آپ آ جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے IT کے اندر اگر آپ کو کیا آتا ہے, ایک اچھی اسکل آپ کی ڈیولپ ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, یہاں پر اگر آپ ایفرٹ کر رہے ہو, محنت کر رہے ہو, تو دوسرے پاپولیشنز کے مقابلے میں کیا ہے, آپ کی سیلریز بھی کیا ہوں گی, زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں بھائی, اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, گلوبل ریچ اینڈ ریموٹ ورک اپرچونٹیز. یعنی کہ IT میں آپ کیا کر سکتے ہو, پوری دنیا کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو سکتے ہو, اور گھر پہ بیٹھے بھی آپ کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. آپ نے امریکہ کے کلائنٹ کے لیے کام کرنا ہے, کہ آپ کو امریکہ جانا پڑے گا؟ بھائی آپ نے فار ایگزامپل, آپ میکینیکل کے بڑے چیتے ہو, میکینیکل مشینری کو آپ بہت اچھا جانتے ہو. بھائی امریکہ میں ایک مشین خراب ہوگی, دنیا کی کسی بھی انجینئر سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, آپ کو کال کرتے ہیں, بولتے ہیں بھائی یہ کام کرو, آپ اس مشین کو ٹھیک کر کے دے دو. آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے سارے کام چھوڑنے پڑیں گے, آپ کو ٹکٹ کروانا پڑے گا, وہاں پہ جا کے آپ اس کو ٹھیک کرو گے. ایسا ہی ہے نا. کتنا ٹائم آپ کا ضائع ہوگا, کتنے دن آپ کے ضائع ہوں گے, کتنا پیسہ آپ کا آنے جانے میں لگے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ انرجی کتنی ضائع ہوگی. لیکن IT میں ایسا نہیں ہے, آپ گھر پہ بیٹھے بڑے سے بڑے مسئلے کو ٹھیک کر سکتے ہو. بھائی ایک ویب سائٹ میں ایک بڑا پرابلم آ گیا, کسی سے سولو نہیں ہو رہا, وہ آپ کو اپروچ کرے گا, آپ ان کو ٹھیک کر کے گھر پہ بیٹھے ٹھیک کر کے دے دو گے. آپ کا وقت بھی بچا, پیسہ بھی بچا, اور آپ کو پیسے بھی کہیں زیادہ آپ کو ملیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ فائدہ ہوتا ہے, گلوبل ریچ بھی ہوتی ہے, اور ریموٹ ورک اپرچونٹیز بھی ہمیں اس میں ملتی ہے, یعنی کہ گھر پہ بیٹھ کے ہم اس میں کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, اسکل ٹرانسفربلٹی بڑی آسان ہوتی ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ نے گاڑی کے انجن کو ٹھیک کرنا آپ نے سیکھا ہے, تو اگر آپ نے کسی دوسرے بندے کو گاڑی کا انجن ٹھیک کرنا سکھانا ہے, تو کیا کرنا پڑے گا, خرچہ کرنا پڑے گا نا, ٹولز لانے پڑیں گے, پھر گاڑی کا انجن بھی نکال کے لانا پڑے گا. بھائی یہ والی گاڑی, اس کا انجن ایسے ہوتا ہے, اس کا ایسے ہوتا ہے, اس کا ایسے ہوتا ہے. تو کیا کرنا پڑے گا, وہاں پہ اسکل کی ٹرانسفربلٹی کیا ہے, مشکل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ کو ٹائم بھی بہت لگانا پڑتا ہے. لیکن IT میں اسکل کو ٹرانسفر کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اب دیکھیں, یہاں پہ 50 بچے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے, تو یہی سیم کنٹینٹ پڑھایا جاتا ہے, تو ان کو یہ بات سمجھ میں آتی نا. تو دیکھیں ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, اس میں آ کے 100 بچے دن کے پریکٹس کر کے چلے جائیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, نہ کوئی ٹول یوز ہو رہا ہے نہ اور کچھ. تو اسکل ٹرانسفر کرنا کیا ہوتا ہے یہاں پر, بڑا ہی آسان ہمارے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ ہمارے پاس کچھ کیا ہے, بنیادی ریزنز ہیں, جن کی بنیاد پر ہم نے کیا کیا ہے بھائی, IT کو سلیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس میں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں, سیلریز بہت زیادہ ہیں, گھر پہ بیٹھے ہوئے ہم کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسکل ٹرانسفربلٹی کیا ہے, اس میں بہت زیادہ. اب آپ نے ایک اچھی اسکل سیکھ لی, آپ نے سافٹ ویئر ہاؤس بنانے, تو کیا کرنا پڑے گا, کیا سافٹ ویئر ہاؤس کے لیے پورا بنگلہ چاہیے؟ نہیں بھائی, کمرے کے اندر بھی سافٹ ویئر ہاؤس بنایا جا سکتا ہے. آپ 3-4 بچے میٹرک والے پکڑے, ان کو کام سکھائے, اور اپنے پروجیکٹ لے کے آپ کیا کریں, آپ ڈیلیور کرنا اسٹارٹ کر دیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کچھ اس کے فائدے ہیں, جس وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, IT کو چوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی. اب دیکھیں بھائی, ورلڈ اکنامک فورم ہے ہمارے پاس, اس نے کچھ لسٹ دی ہے کہ بھائی آنے والے 10 سے 15 سالوں میں ان جابس کا بہت زیادہ مارکیٹ بنے گی, اور یہ جاب ڈکلائننگ کی طرف جائیں گی. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں کون کون سی ڈکلائننگ کی طرف جائیں گی. یہ ساری کی ساری جو فیلڈ ہے یہ IT سے ریلیٹڈ ہیں, جن کا بوسٹ اپ ہمیں آگے کو دیکھنے کو ملے گا. لیکن یہ والی وہ ساری جابز ہیں جو کہ میکینیکل ورک پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. ایک بندہ کلرک ہے, کیا کر رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, پریزنٹ لگا رہے ہیں, ایبسنٹ لگا رہا ہے, کتنا اسٹاک آیا, کتنا اسٹاک گیا, وہ سارا مینٹین کر رہا ہے رجسٹر کے اوپر.
وہ ساری جو کلرک کی جابز ہیں وہ ساری ڈور ٹو ڈور سروس دینا, ٹھیک ہے, پوسٹ مین, یہ ساری جابز کیا ہو جائیں گی, ڈکلائن ہو جائیں گی آنے والے وقتوں میں. سمجھا رہی ہے؟ آج کل آپ ہر چھوٹی کمپنی کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر آپ کو سارا ڈیٹا کمپیوٹر میں فیڈ کرنے والا بندہ ملے گا. کوئی بھی مینوئل ورک کو پریفر نہیں کر رہا آج کل, کیونکہ آہستہ آہستہ چیزیں کیا ہوتی چلی جا رہی ہیں, بہت زیادہ کمپلیکس اور تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو لہٰذا ہر فیلڈ میں کیا ہوگا, ہمارا کمپیوٹر ان ہوگا اور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو یہ کچھ امپورٹنس ہے ہماری آئی ٹی کی. میں دیکھیں لاسٹ اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو پریویس کورسز تھے وہ کتنے مہینے کے تھے, وہ 8 مہینے کے تھے, ہے نا. اس سے پہلے 6 کے ہوا کرتے تھے, لیکن جو ریسنٹلی اوور ہوا ہے وہ 8 مہینے کا ہمارا غالباً کورس تھا. ٹھیک ہے بھائی, تو اس کے اندر دیکھیں 4 مہینے کا ہمارا ایک ماڈیول تھا اور 4 مہینے کا ہمارا دوسرا ماڈیول تھا. لیکن ابھی آپ کا کورس تھوڑا سا اپڈیٹ ہوا ہے, جس میں ہم نے کیا کیا ہے, جس میں ہم نے 10 مہینے کا کورس بنا دیا ہے. تو ماڈیول 1 کتنے مہینے کا ہوگا, 5 مہینے کا, اور ماڈیول 2 بھی کتنے مہینے کا ہوگا, 5 مہینے کا. اچھا بھائی دیکھیں ہم کیا کیا پڑھیں گے آپ کے کورس میں. اس میں ہم کینوا پڑھیں گے, اس میں ایم ایس ورڈ پڑھیں گے, ساتھ میں میتھمیٹکس پڑھیں گے, پھر ہم نے پاور پوائنٹ پڑھنا ہے اور ساتھ میں آپ کی انگلش وغیرہ بھی چل رہی ہوگی, پھر ایڈوانس ایکسل پڑھیں گے اور فائنینس اینڈ اکاؤنٹس بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ای کامرس کی بیسکس ہوں گی. پھر آخری میں جا کے ہم نے جو ایکسٹینڈ کیا وہ کیا کیا ہے, ہم نے ایس کیو ایل ڈالا ہے اور ہم نے کیا ڈالا ہے, پاور بی آئی ڈالا ہے. اب یہ ایس کیو ایل پاور بی آئی کیوں ڈالا ہے, تاکہ آپ کیا کر سکیں, بیسک پروگرامنگ آپ کو آ جائے اور جو کمپنیز میں جو سافٹ ویئر چلتے ہیں وہ اپریٹ کرنا آپ کو آ جائے. سمجھا رہی ہے؟ اور پھر ڈیش بورڈ کیسے بنائے جاتے ہیں, ڈیٹا کو کیسے اچھے سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, وہ سارا ہم کہاں سیکھیں گے, پاور بی آئی میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے بھائی, تو یہاں تک کلیئر ہے, بات سمجھ آ گئی بھائی. آئی ٹی کے کچھ فائدے ہم نے کیا کیے, ڈسکس کیے, پھر کورس کنٹینٹ کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا. تو آگے چلتے ہیں. اچھا بھائی, تو کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں آپ لوگ, مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے کمپیوٹر, ہے کسی کو آئیڈیا؟ الیکٹرانک مشین, ویری گڈ. ہاں بچے آپ نے ہاتھ اٹھایا, بتاؤ, شاباش. کیا کرتا ہے, کیا بول رہا ہے؟ اچھا, بغیر تھکے کام کر سکتا ہے, ویری گڈ, شاباش, ایکسیلنٹ بھائی, زبردست. اور بتائیں بھائی. ہاں بھائی, صحیح ہے, ویری گڈ, ایکسیلنٹ بھائی. ایسا ڈیوائس جو کہ ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے سے کیا کرتا ہے, ڈیٹا لیتا ہے اور آؤٹ پٹ کے ذریعے ہمیں کچھ انفارمیشن دیتا ہے. ویری گڈ. اور کوئی ایڈ کرنا چاہے گا, کیا ہوتا ہے, ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ویری گڈ. اور کوئی ایڈ کرنا چاہے گا بھائی. اچھا دیکھیں بھائی, اگر اور کوئی ایڈ کرنا چاہے گا یا بتاؤں میں, چلے نا. اچھا دیکھیں, اگر دیکھیں اس کے ورڈ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں نا کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کو, تو کیا بنتی ہے, سی سے کیا بنے گا, کامن, اور سے کیا بنے گا, آپریٹنگ, ایم سے کیا بنے گا, مشین. یہ ایک عام آپریٹنگ مشین ہے ہمارے پاس, جو کہ کرتی کیا ہے, پی سے پرپسفلی, یعنی کہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے. پرپسفلی یوز فور, ٹی سے کیا آئے گا, ٹیکنالوجی, ای سے کیا آئے گا, ایجوکیشن, آر سے کیا آئے گا, ریسرچ. تو اگر اس کے ورڈنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو کمپیوٹر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, کامن آپریٹنگ مشین ہوتی ہے, جس کو پرپسفلی یوز کیا جاتا ہے ٹیکنالوجیکل, ایجوکیشنل اور ریسرچ ورک کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے فنکشن کی بات کریں تو جیسا اس بچے نے کہا کہ ہمارا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے, 3 طرح سے 3 اسٹیپ میں کام کرتا ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے, کیا کرنا, ڈیٹا کو لینا. اب یہ ڈیٹا کو لینا کیا کہلاتا ہے, کیا کہلاتا ہے, ان پٹ. ویری گڈ. اور پھر وہ ڈیٹا پہ کیا کرتا ہے, کیا ڈیٹا کو ڈائریکٹ آؤٹ پٹ نکال کے دیتا ہے, نہیں, کیا کرتا ہے, ویری گڈ, اس پہ کیا کرتا ہے, کام کرتا ہے. کام کرنے کو کیا کہتے ہیں, ورک کرتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں, اچھے الفاظ میں کہتے تو کیا کرتا ہے, اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے. جیسے بھائی آپ نے کیا کرنا ہے, ایک فار ایگزامپل آپ نے ملک شیک بنانا ہے, آپ فروٹ لے کر آ گئے, جوسر مشین آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, تو جوسر مشین کیا کرے گی, آپ کو اس پھلوں سے آپ کو جوس نکال کے دے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ پھل کیا ہے, یہ آپ کا ان پٹ ہے, آپ نے کہاں ڈالا, جوسر مشین میں ڈالا. اب پھر کیا آؤٹ پٹ نکل جائے گا, نہیں نا, اس کو آن کرنا پڑے گا. آپ نے بٹن دبایا, اب یہ کیا کر رہی ہے, اس جوس کو گرائنڈ کر رہی ہے, چیزوں کو گرائنڈ کر رہی ہے. اب یہ گرائنڈنگ کیا ہے, جو اس کو پروسیس کر رہی ہے. اب پروسیس کرنے کے بعد جو فائنل پروڈکٹ ہوگا وہ ہمارا کیا, آؤٹ پٹ ہے. تو کمپیوٹر بھی ایسے ہی کام کرتا ہے. جیسے ہم فرض کریں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سپر کمپیوٹر بنایا ہے, تو ہم بھی کیا کرتے ہیں, جیسے میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں,
تو یہ جو میری بات جو لینگویج میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ ان پٹ ڈیٹا ہے، یہ آپ کے مائنڈ میں جا رہا ہے، کان کے ذریعے سے کہاں جا رہا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں جا رہا ہے، آپ کا مائنڈ اس کو کیا کر رہا ہے؟ پروسیس کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے مائنڈ میں کون سا سافٹ ویئر ڈلا ہوا ہے؟ اردو زبان کا سافٹ ویئر ڈلا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، اگر میں عربی بول رہا ہوتا کہ آپ کو سمجھ آتی، آپ کو کچھ کچھ تو سمجھ آتی، لیکن زیادہ نہیں سمجھ آتی نا. واللہ حبیبی حبیبی سمجھ آتی، لیکن آگے سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ وہ سافٹ ویئر نہیں ڈلا ہوا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ کے مائنڈ نے کیا کیا؟ اس کو پروسیس کیا. پروسیس کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ کے چہرے کچھ امپریشن نکال رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کے چہروں کے امپریشن سے مجھے ظاہر ہو رہا ہے کہ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے بھائی. تو فنکشن کے لحاظ سے دیکھیں تو بھائی ہمارا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہوتی ہے دیٹ ٹیکس ان ڈیٹا، جو کہ ڈیٹا کو لیتی ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسٹرکشن بھی کہتے ہیں. ہدایات کو لیتی ہے، وہ انپٹ کہلاتا ہے. ورک ود دا ڈیٹا، اس پہ کام کرتی ہے، پروسیسنگ کہلاتا ہے. پٹ آؤٹ انفارمیشن، اور کچھ انفارمیشن ہمیں باہر نکال کے دیتی ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ہمارا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تین کام ہوتے ہیں ہمارے کمپیوٹر کے: ان پٹ ڈیٹا لینا، اس کو پروسیس کرنا، پھر آؤٹ پٹ کی فارم میں کچھ انفارمیشن ہمیں نکال کر دینا. اب کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ ہارڈ ویئر ہوتا ہے، کچھ سافٹ ویئر ہوتا ہے، کچھ پارٹس ہوتے ہیں نا. ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے اور سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے ذرا. ہارڈ ویئر کسے کہتے ہیں، سافٹ ویئر کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ابھی سافٹ ویئر آن لائن کام کے لیے ہوتے ہیں. ویری گڈ. ہاں بیٹا آپ بتاؤ. ٹھیک ہے، ویری گڈ. بھائی جو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا ہارڈ ویئر کیا ہے، جو ایل سی ڈی نظر آ رہی ہے ہارڈ ویئر ہو گیا، اور جس کے اندر سافٹ ویئر ڈلے ہوئے اپلیکیشن ڈلی ہوئی وہ سافٹ ویئر ہو گیا. اور کوئی بتایا تھا؟ بتاؤ. ویری گڈ، ویری گڈ. اور کوئی ایڈ کرنا چاہے گا؟ اچھا دیکھیں بیٹا، بالکل ٹھیک ہے آپ لوگوں نے. ہارڈ ویئر ہمارے پاس ہمارے کمپیوٹر کے وہ کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فزیکل ہوتی ہیں. جو فزیکل کمپوننٹس ہیں نا، جن کو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ جن کو ٹچ کر سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ ہارڈ ویئر ہے. ماؤس ہارڈ ویئر ہے، کی بورڈ ہارڈ ویئر ہے، یہ مائک کیا ہے؟ ہارڈ ویئر ہے. اسپیکر کیا ہے؟ ہارڈ ویئر ہے. یعنی کہ وہ فزیکل کمپوننٹس جن کو آپ چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ہارڈ ویئر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ کمپوننٹ جن کو ہم چھو نہیں سکتے وہ سافٹ ویئر. لیکن اس کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہارڈ ویئر کو آپریٹ کرنے کے لیے، ہارڈ ویئر کو چلانے کے لیے جو انسٹرکشن دی جاتی ہیں وہ سافٹ ویئر کی فارم میں دی جاتی ہیں. تو وہ جو انسٹرکشن ہوتی ہیں، ہدایات ہوتی ہیں جو کہ ہم ہارڈ ویئر کو دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایسے آپریٹ کرنا ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمارا سافٹ ویئر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ سافٹ ویئر کیا کرتا ہے؟ ٹیلز دا ہارڈ ویئر وٹ ٹو ڈو. یہ ہمارے ہارڈ ویئر کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھا اس کو ہیومن باڈی پہ اپلائی کریں تو اگر ہم اپنے آپ کو سپر کمپیوٹر کنسیڈر کریں تو ہارڈ ویئر کیا کیا چیزیں ہماری ہارڈ ویئر کو دیکھیں تو ہارڈ ویئر میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ ہاتھ ہارڈ ویئر ہے، کھوپڑی ہارڈ ویئر ہے نا. جتنے فزیکل کمپوننٹ نظر آ رہے ہیں کیا ہے؟ ہمارا ہارڈ ویئر. سافٹ ویئر کیا ہے؟ سافٹ ویئر بتائیں. ہارڈ بھی تو بھائی فزیکل ہے نا، اس کو چیو، اس کو پکڑ کے لے آؤ باہر. دماغ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہارڈ ویئر ہے. بھائی چھو نہیں سکتے دماغ کو، یہ کھوپڑی نکالو، اس کو چھو لو، ہے نا. سوچ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پاس پہنچ گئے. اچھا بھائی کیا چیز ہے بھائی انسان کی باڈی بالکل ہیلدی ہو، بڑی صحت مند ہو، اگر فور ایگزامپل ایک چیز کو باڈی سے نکال دیا جائے تو انسان نہیں رہتا. وہ کیا چیز ہے؟ دل بھی موجود ہے. میں نے کہا باڈی کا کوئی فزیکل کمپوننٹ نہیں نکالنا، لیکن انسان کے جسم ایک ایسی چیز ہے اس کو نکال دے تو انسان نہیں رہتا. کیا بولا؟ روح. ویری رائٹ. تو جو سول ہے ہماری، جو روح ہے، جو کہ ہمارے ہارڈ ویئر کو بتاتی بھائی آپ نے کیا کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، انسٹرکشن دیتی ہماری چیزوں کو کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ جو سول ہے، جو روح ہے، کیا یہ ہمارے انسان کا سافٹ ویئر ہے. تو سافٹ ویئر نکل جائے تو ہارڈ ویئر کسی کام کا نہیں رہتا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جو موبائل فون ہوتے ہیں ان کا سافٹ ویئر اڑ جاتا ہے، پھر آپ کو فلیشنگ کروانی پڑتی ہے. آج کل تو خیر نہیں ہوتا، جو پرانے ماڈل بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو پتا ہوگا.
सारे नए लग रहे हैं ना, तो उनको पता होगा जो पुराने मोबाइल होते थे मेटरोला के दूसरे तीसरे, तो उनकी सॉफ्टवेयर ही खराब हो जाता था, है ना, वायरस कार्ड लगते थे, वायरस आता था, खराब हो जाता था, फिर फ्लैशिंग करवाते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो यानी कि सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं है, ठीक है भाई। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ बुनियादी बातों की। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रही हैं, ये छोटी छोटी तस्वीरें नजर आ रही हैं, इन तस्वीरों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? आइकन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इनको हम क्या कहते हैं? आइकन। अच्छा, ये जो ए पॉइंट कर रहा है, इस पॉइंट को, इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा स्टार्ट बटन होता है। वेरी गुड। अच्छा जी, अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो टास्क बार कहते हैं, टास्क बार क्यों कहते हैं इसको? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर हमारे सारे के सारे टास्क नजर आ रहे होते कि भाई आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन ओपन की हुई, कौन सी एप्लीकेशन ओपन नहीं की हुई। अच्छा जी, ये टास्क बार हो गया। अच्छा, ये क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। यहाँ पे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बातें आ रही होती सारी आपको यहाँ पर नजर आ रही होती है, ठीक है भाई। फिर आगे चलें, तो ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप को डेस्कटॉप क्यों कहते हैं भाई? ये क्या है? ये भी हमारा डेस्क है ना, टेबल को क्या कहते हैं? डेस्क। उसके टॉप, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर हम क्या रखते हैं? चीजें रखते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर भी कंप्यूटर की सारी जरूरी चीजें रखी जाती हैं। जैसे आपके जितने प्रोग्राम्स आते हैं, जितनी एप्लीकेशंस आती हैं, वो सारी की सारी काम मौजूद होती हैं आपके डेस्कटॉप पर मौजूद होती हैं, ठीक है भाई। तो ये सारे का सारा एरिया आपका जो बैकग्राउंड है क्या कहलाता है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मसला? क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। क्या होती है इनपुट डिवाइसेस? ठीक है, माउस, कीबोर्ड और को क्या क्या चीजें आती हैं? माइक और स्पीकर। वेरी गुड। अच्छा भाई देखें, ये तो हाँ, यूएसबी, ठीक है। अच्छा देखें, ये तो आपने मुझे इसकी एग्जांपल बताई ना, होती क्या है ये इनपुट डिवाइसेस? होती क्या है? हार्डवेयर होता है, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है? क्या करना, क्या फंक्शन होता है? डेटा इन करता है। वेरी गुड। और वही बताएं जरा, और क्या फंक्शन होता है इनका? क्या फंक्शन होता है? ठीक है, वेरी गुड, कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन देते हैं। और भाई, और कोई बताएगा मुझे जरा? अच्छा देखें भाई, अगर हम बात करें ना, कंप्यूटर क्या है हमारी? कंप्यूटर क्या है? मशीन है ना। अब ये ऐसी मशीन है कि हमारी बातों को ये समझती नहीं है। समझ आ रही है? हमारी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझती। मैं इससे लाख दफा कह लूं कि भाई आप एक काम करो, अगली स्लाइड निकाल दो, अगली स्लाइड निकाल दो, अगली स्लाइड निकाल दो, यहां से वहां चले जाओ, ये वाली फाइल खोल दो, कभी नहीं खोलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको इस माउस के जरिए से बताना पड़ेगा कि भाई आपने ये काम करना, ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। तो हमारे पास देखें, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, बाइनरी लैंग्वेज पे काम कर रहा होता है, 1010 की फॉर्म में काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर मैं, चले अजान हो जाए, अच्छा खैर, तो चलें हम निकालते हैं अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम किसी भी आईडी में जाते हैं, और इसकी एप्लीकेशन कहाँ मिलेंगी आपको? हाँ, वेरी गुड। ये जो आपको 9 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास गूगल जितनी भी आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है, जितनी भी आपको एप्लीकेशन दे रहा है, वो सारी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है भाई। पहला तो क्या है, पेरेंट कंपनी क्या है हमारी? गूगल हमारी एक पेरेंट कंपनी है, उसकी जो सब कंपनीज है वो क्या है? यूट्यूब। यूट्यूब क्या है हमारे पास? गूगल की कंपनी है। गूगल मैप्स आप देखते हैं, वो भी क्या है? गूगल की कंपनी है। भाई इनके बारे में मुझे इनके फायदे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
اس کے بعد پلے اسٹور، یہ بھی کیا ہے گوگل والوں کا ہے، اور گوگل کا سرچ انجن یہ بھی کیا ہے گوگل والوں کا ہے۔ اس کے بعد کلاس روم کے بارے میں بھی آپ اویئر ہوں گے، کلاس روم کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے ڈیٹا کو ڈیجیٹلی کیا کر سکتے ہیں، سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ ایک آپ کیا کریں، کاپی میں لکھ کے ٹیچر کو چیک کروا رہے ہیں، یہاں پر آپ نے گھر سے کام کیا، آپ نے سبمٹ کروا دیا، ٹیچر کو آپ کا ورک مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جی میل کی سروس ہے۔ اچھا، اس میں ہماری جو امپورٹنٹ ہے نا، سب سے زیادہ ہماری جو کام کی ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارا ڈرائیو ہے۔ ڈرائیو کیا کرتا ہے بھائی، اس کا کام کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، ڈیٹا اسٹور کرتا ہے۔ بھائی ڈیٹا تو یو ایس بی بھی اسٹور کرتی ہے، فائل یو ایس بی بھی سیو کرتی ہے۔ پھر کیا فائدہ ہے اس کا، ہاں آئی ڈی میں سیو ہوتا ہے۔ تو آئی ڈی میں سیو ہونے کا کیا فائدہ ہے، ہاں ویری گڈ ایکسیلنٹ، یہ مین پوائنٹ ہے۔ بھائی کیا فائدہ ہے، بھائی فار ایگزامپل آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ آپ نے پریزنٹیشن آپ نے بنائی، اور پریزنٹیشن آپ نے کیا کرنی ہے، آفس میں جا کے آپ نے ڈسپلے کروانی ہے۔ آپ بڑی محنت سے یو ایس بی بھی ڈال دی، لیکن آپ اس کو لے کے جانا بھول گئی یا راستے میں آپ سے گر گئی، تو کیا ہوگا، بڑی بےزتی کا مقام ہوگا نا، بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ آپ سے ضائع ہو جائے گا، ممکن ہے۔ لیکن گوگل ڈرائیو کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو دنیا کے کسی بھی حصے میں کیا کر سکتے ہیں، ایکسس کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کیا، آپ کو کتنی اسٹوریج دیتا ہے بھائی، کتنے جی بی تک کی اسٹوریج دیتا ہے آپ کو، 15 جی بی تک کی فری اسٹوریج آپ کو یہ دیتا ہے، یعنی کہ 15 جی بی کی یو ایس بی آپ کو فری ملتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کیا کریں، 15 جی بی ختم ہو گئے بھائی میری، پھر کیا کریں، پھر ایکسپینڈ کریں گے، کیسے، پرچیز کر کے، نہیں بھائی ہم تو پاکستانی، ہم تو فری میں کریں گے، ہے نا۔ کیا کریں، آپ کیا کریں، آپ ایک نیا گوگل اکاؤنٹ بنائیں، کیا کریں، ایک نیا گوگل اکاؤنٹ بنائیں، اس کے اندر ایک فولڈر کریٹ کریں، اس فولڈر کا لنک کیا کریں، آپ اس والے اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ تو اس فولڈر کے اندر جو جو چیزیں آپ سیو کر رہے ہوں گے نا، آپ 15 جی بی اس والے اکاؤنٹ کی، 15 جی بی اس والے اکاؤنٹ کی، کتنی ہوگی، 30 جی بی۔ اب یہ بھی 30 بھر گئی، تو کیا کریں، ایک اور جی میل اکاؤنٹ بنائیں، اس کو اس فولڈر کے ساتھ لنک کر دیں۔ تو اس فولڈر کے اندر جو بھی چیز آپ سیو کریں گے دونوں اکاؤنٹس میں شو ہی ہوگی۔ آپ بے شک ان کو بنا کے ان کا پاسورڈ بھی بھول جائیں، لیکن آپ کیا کریں گے، جتنی آپ کیا کریں گے، سیو کرتے رہیں گے، آپ کے پاس کیا ہوتا چلا جائے گا، وہ سیو تو اس آئی ڈی میں ہوگی، لیکن ڈسپلے آپ کی مین آئی ڈی میں ہو رہی ہوگی، جاری۔ اس طرح کر کے آپ ان لمیٹڈ کلاؤڈ اسٹوریج کیا کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، وداؤٹ انویسٹنگ 1 روپیہ بھی، جاری۔ اور اس کے علاوہ کیا امپورٹنٹ ہمارے پاس اپلیکیشن ہے، اس میں چیزیں ڈالنا، چیزیں نکالنا، ڈاؤن لوڈ کرنا، یہ آپ کو الحمدللہ آتا ہوگا، ٹھیک ہے بھائی۔ چلیں اس کے بعد دیکھیں بھائی، ہمارے پاس جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارا ہے گوگل کی، ہے نا، گوگل کی۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے بھائی، دیکھیں اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کی جو امپورٹنٹ فائلز ہیں، امپورٹنٹ آپ کا ٹیکسٹ ہے، آپ کے نوٹس ہیں، جیسے آپ کسی سیمینار میں بیٹھے ہوئے، کسی لیکچر میں بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس کاپی پینسل نہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ نے گوگل کیپ نکالا اور اس میں آپ نے نوٹس بنانے آپ لگ گئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو بھی نوٹس لینے ہیں، آپ یہاں سے آپ نے لکھا، آپ نے تصویر ایڈ کرنی ہے، آپ نے سارے نوٹس بنائے، اور نوٹس بنانے کے بعد آپ نے سامنے سے تصویر لی، اور تصویر لینے کے بعد آپ یہاں پر پکچر میں گئے اور گیلری سے آپ نے کیا کر دی، تصویر آپ نے ایڈ کر دی۔ تو آپ کا پورا وہ جو لیکچر ہوگا آپ کا اس میں کیا ہو جائے گا، سیو ہو جائے گا، اپنے پاسورڈ آپ ڈال سکتے ہیں، ہر چیز آپ کیا کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہوگا، آپ کی اسی ایک اکاؤنٹ سے ساری چیزیں آپ کی کیا ہو جائیں گی، ایکسس ہو جائیں گی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا بھی استعمال کریں، بڑی کام کی چیز ہے بھائی۔ یہ اکثر کیا ہوتا ہے، پاسورڈ بھول جاتے ہیں آپ لوگ ڈفرینٹ اکاؤنٹس کے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر سیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اور کیا فائدے ہمارے پاس، اور کیا کیا اپلیکیشن ہے اس کی، اس کے بعد دیکھیں بھائی ہمارے پاس گوگل میٹ بھی ہے، اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے، اور یہ زوم کی طرح پیڈ نہیں ہے، یہ انلمیٹڈ ہے، آپ اس میں لمبی کلاس بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، تو یہ کچھ اس کی اپلیکیشن تھی اور اس کے فائدے تھے، اور باقی جیسے جیسے ہم ورڈ پڑھیں گے تو ڈاکومنٹس کو ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے، ایکسل پڑھیں گے تو شیٹس کو دیکھ لیں گے، اور ہم پاور پوائنٹ پڑھیں گے تو کیا کریں گے، سلائڈس کو بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ کچھ ہمارے پاس گوگل کی اپلیکیشنز ہیں جن کو ہم نے کیا کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ آگے چلتے ہیں، ماؤس پریکٹس گیم آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اسائنمنٹ بھی جمع کروا لیا ہوگا، کروا لی ہے نا آپ لوگوں نے، پریکٹس آپ کی ہوگی، نہیں کیا اسائنمنٹ آپ لوگوں نے اس کا، کیوں؟
یہ نہیں بتایا؟ اچھا چلیں دیکھیں اس کا ایک اسائنمنٹ ہم لوگ دیتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہینڈلنگ ہے ماؤس پہ کیا ہو جائے وہ اچھی ہو جائے. خیر آپ لوگ کی تو ہوگی ماؤس چلانا آ گیا ہے نا, کوئی ٹینشن والی بات تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. چلیں پھر میں بتا دوں گا, پریکٹس کر لیجیے گا. اچھا بھائی یہ بھی ہو گیا ہمارے. اچھا ماؤس پریکٹس گیم بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. اس میں بھائی کوئی سوال کوئی ایشو کوئی سوال نہیں ہے؟ دیکھیں بھائی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے آنا ہے اپنی آئی ڈی پہ اور یہاں پر آپ لکھیں گے ماؤس پریکٹس گیم. ٹھیک ہے, کچھ بھی لکھ لیں سمجھ جائے گا گوگل. کیا آئے گا, ہم نے آواز کم کی ہوئی ہے, آپ اس کو اوپن کریں گے. اچھا یہ والا نہیں ہے. اچھا یہاں پہ آپ لکھیں نا ڈریگ اینڈ ڈراپ نام ہے اس کا. ٹھیک ہے اچھا بھائی یہ والا آئے گا پہلا لنک ڈریگ اینڈ ڈراپ ماؤس پریکٹس گیم. اوپن کریں گے آپ لوگ, وہ پہ جائیں گے آپ لوگ, اپنا پسند کا ڈریگن چوز کر لیں. ٹھیک ہے بتا رہے ہیں ایسے آپ نے ڈریگن بھوکا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے بھائی ایسے آپ کا اسٹیج پورا ہو جائے گا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کر لیں. بھائی کتنے اسٹیج کرنے ہیں آپ نے پورا ختم کر لینا, 20 اسٹیج آپ نے کرنے, کر لیں گے آپ لوگ. بھائی 5 چانس ہے آپ کے پاس, ایسے اٹھائے اس کو لا کر لے کر آئے اور آپ نیکسٹ لیول پہ چلیں. ٹھیک ہے بھائی تو اس طرح سے مختلف طرح کے یہ ہیں اسٹیجز. آپ نے کیا کرنا ہے, جب 20واں آپ کا راؤنڈ آئے گا نا اس کو کلیئر کرنے کے بعد آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہے اور کلاس روم میں سبمٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے میں ایک اسائنمنٹ بنا دوں گا تو اس سے یہ کہ آپ کے لیے آسان. بھائی سمجھ میں آ گئی نا, اس میں کوئی ایشو کی بات نہیں, بچوں والی بات ہے. اچھا آگے چلیں. بھائی کلاس روم بھی اسائنمنٹ کیسے جمع کرانے کیسے سبمٹ کرنے آپ لوگوں کو آ گیا. اس میں کوئی کوشچن کوئی سوال؟ نو سوال. ٹھیک ہو گیا. اچھا بھائی آج کی کلاس کو ہم یہاں تک رکھتے ہیں. ابھی چھوٹا سا ٹاسک آپ کا, کیا ٹاسک, ماؤس پریکٹس نکالیں, اس کے 20 لیول ابھی کریں اور کچھ بھی کریں. ٹھیک ہے بھائی میں اسائنمنٹ اسائن کر دیتا ہوں اور جو کرے گا اسکرین شاٹ لے کے آپ نے ادھر سبمٹ کر دینا ہے. صحیح.